تو اگر کوئی شخص کسی کے سر پر بندوق رکھ کر اس کو کفریہ کلمہ کہنے پر مجبور کرے اور وہ موت یعنی اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ کلمہ زبان سے ادا کر دے لیکن دل میں ارادہ نہ ہو، تو ایسا شخص مسلمان ہی رہے گا، وہ غیر مسلم نہیں ہو جائے گا، کیونکہ دل میں اس کا ارادہ نہیں ہے، صرف موت کے خوف سے اس نے یہ کلمہ کہا ہے۔ جہاں تک دوسری بات ہے طلاق والا مسئلہ ہے، تو طلاق والے مسئلے میں اگر کوئی کسی کے سر پر بندوق رکھ کر اسے طلاق دلوائے اور اگلا زبان سے کہہ دے کہ میں اپنی بیوی کو تینوں طلاق دیتا ہوں، لیکن دل میں ارادہ نہ ہو، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی لیکن ایمان نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں دونوں مسئلے ایک ہی طرح کے ہیں، دونوں میں صورتیں ایک جیسی ہیں، لیکن ایک مسئلے میں ایمان بچ جاتا ہے، ایمان نہیں جا رہا، دوسرے مسئلے میں طلاق واقع ہو رہی ہے، حالانکہ دونوں باتوں میں دونوں مسئلوں میں دل سے اس کا ارادہ نہیں ہے، دل سے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، زبان سے کہہ رہا ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اسی لیے ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جتنی بھی ایمانیات ہیں، اللہ کو ماننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، آخرت کو ماننا، قرآن کو ماننا، ان تمام چیزوں کو دل سے ماننا ضروری ہے۔ صرف زبان سے، اگر کوئی زبان سے اقرار کرتا ہے تو وہ دنیا میں مسلمان ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ مسلمان نہیں ہے جب تک دل سے اللہ کو نہیں مانتا۔ یعنی ایمان میں داخل ہونے کے لیے زبان سے اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے اور دل سے اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے۔ زبان سے قرآن کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا ضروری ہے اور دل سے بھی۔ تو اس لیے اس مسئلے میں اگر کوئی شخص دل میں اللہ کا انکار نہیں کرتا، صرف زبان سے کرتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے طلاق والا، طلاق میں اگرچہ شوہر کا دل سے ارادہ نہ ہو بیوی کو طلاق دینے کا، صرف موت کے خوف سے دے رہا ہے، تو وہاں طلاق واقع ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ نکاح کا تعلق دل سے نہیں ہے، اس کا تعلق الفاظ سے ہے۔ اگر آپ نے کسی نکاح کے وقت کہا کہ مجھے قبول ہے، زبان سے کہا، دل میں آپ کا ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا، لیکن زبان سے آپ نے بلند آواز سے کہا کہ مجھے فلاں کی بیٹی اپنے نکاح میں قبول ہے، تو نکاح ہو جائے گا، چاہے دل میں آپ کا ارادہ ہو نہ ہو۔ اور یہ نکاح کا جو رشتہ ہے جڑتا بھی الفاظ سے ہے تو ٹوٹتا بھی الفاظ سے ہے۔ یہ نازک رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ الفاظ کا نہیں ہے، خون کا ہے۔ اگر کوئی بھائی بہن کو کہہ دے کہ میں آپ کو اپنی بہن نہیں مانتا، پھر بھی وہ بہن رہے گی۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ میں آپ کو اپنا بیٹا، اپنی اولاد نہیں مانتا، پھر بھی بیٹا رہے گا، کیونکہ یہ رشتہ الفاظ سے نہیں جڑا۔ لیکن جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ الفاظ کی بنیاد پہ ہے، نازک رشتہ ہے، تو الفاظ سے جڑا ہے اور الفاظ سے ہی ٹوٹ جائے گا، چاہے دل میں اس کا ارادہ ہو نہ ہو۔ صرف اس نے موت کے خوف سے زبان سے بھی کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ باقی جہاں تک ارادہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں مجبوری کی صورت ہے، ارادہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، بے اختیاری ہے اس کی، تو بے اختیاری میں کیوں طلاق واقع ہو رہی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اختیار ہے، بے اختیاری نہیں ہے۔ اس بندے کو آدمی نے بندوق رکھی ہے سر پر مارنے کے لیے کہ آپ بیوی کو طلاق دو نہیں تو مر جاؤ گے۔ اب اس کے سامنے دو آپشن آ گئے ہیں، یا تو اپنی جان بچائے یا اپنی بیوی بچائے، دو صورت ہے نا۔ تو یہ دو اختیار اس کے پاس آ گئے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، دو اختیار آئے ہیں، یا تو اپنی جان بچا سکتا ہے یا اپنی بیوی بچا سکتا ہے۔ تو دونوں میں سے اس نے پسند کیا کیا؟ اپنی جان بچائی اور بیوی کو جانے دیا، اختیار کیا نا اس نے، اپنی جان بچانے کو زیادہ ترجیح دی اور بیوی کو طلاق واقع کر دی، تو اپنی زبان سے اور اپنے ارادے سے وہ طلاق دے رہا ہے، اس لیے وہاں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ حدیث پاک بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث جدہن جد و فضلہن جد، النکاح والطلاق والرجعت۔ یہ جو تین چیزیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مذاق بھی حقیقت ہے۔ یعنی اگر آپ مذاق میں نکاح کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو نکاح ہو جائے گا، اگر آپ مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگر آپ اس کے ساتھ رجوع کرتے ہیں تو رجوع بھی ہو جائے گا۔
تو ان تینوں چیزوں میں آپ کے مزاج کو نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کی کنڈیشن کیا تھی، آپ کس جو ہے طبیعت میں تھے، مذاق کی طبیعت میں تھے، یا آپ غصے کی حالت میں تھے، یا آپ جو ہے خوف کی حالت میں تھے۔ ان تینوں معاملات میں آپ کی حالت کا اعتبار نہیں ہوگا، آپ کے الفاظ کا اعتبار ہوگا۔ آپ کسی بھی حالت میں، غصے میں بیٹھے ہیں، محبت میں بیٹھے ہیں، آپ جو ہے خوف میں بیٹھے ہیں، ان تینوں چیزوں میں سے اگر آپ نے کوئی بھی ایک چیز ادا کر دی زبان سے تو وہ چیز واقع ہو جاتی ہے۔